الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے درس میں یہ سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 68 یہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلی والی آیتیں جو پچھلے درس کے اندر گزری، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ کہنا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو قوم نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ مذاق کرنا، ایسے جھوٹے مذاق کرنا، یہ تو جاہلوں کا کام ہوتا ہے، میں تو یہ میرا حق تو نہیں ہے، میں اس کا استحقاق نہیں رکھتا، میں کیسے جاہل میں سو سکتا ہوں۔ اصل یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عامل نامی ایک شخص مالدار تھا، اور اس کا کزن غریب تھا، فقیر تھا۔ اس نے اس کو قتل کر دیا میراث کے سارا مال لینے کے۔ اب قاتل جو تھا وہ نامعلوم تھا، تو جا کر اس قاتل نے کیا کیا کہ ایک بستی میں جا کے ڈال دیا، اور بستی والوں کو کہا کہ یہ قاتل ہے۔ شور مچائے، شور والی بات۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم والے آئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں قاتل نہیں، میں کہا آپ ہمارے ساتھ مدد کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو بلایا، عدالت لگی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم پہ الزام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ کہیں گائے ذبح کریں، اور جب گائے ذبح کریں تو اس کا ٹکڑا اس کے ساتھ لگائیں گے تو میت بولنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا اصل واقعہ جو تفصیل سے لمبا واقعہ ہے، کچھ تھوڑا اس میں وہ یوں اس طرح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تفسیر مظہری میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک نیک صالح آدمی تھا، مرد صالح، نیک صالح آدمی تھا، اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کے پاس ایک گائے کا بچہ بھی تھا، اور جسے وہ اپنے مرنے سے پہلے جنگل میں لے گیا، اور جنگل میں جا کے چھوڑ دیا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ میں اس گائے کے بچے کو اپنے بیٹے کے جوان ہونے تک آپ کے پاس بطور امانت رکھتا ہوں۔ اور پھر اسے چھوڑ کر یہ شخص چلا آیا، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، یہ فوت ہو گیا۔ اب وہ بچیا جو گائے کی بچی، چھوٹی بچیا جو تھی، وہ جنگل میں چرا کرتی، اور جس انسان کو بھی دیکھتی تو اس سے دور بھاگ جاتی۔ لڑکا جب جوان ہوا تو بڑا نیک تھا، ماں کا بڑا خدمتگار تھا، تابعدار تھا، اطاعت گزار تھا، یعنی ماں کی اجازت کے بغیر یہ سمجھیں وہ قدم بھی نہیں رکھتا تھا، بڑا ہی مطیع اور فرمانبردار تھا۔ تو اس نے اپنی والدہ کی خدمت کے لیے جو طریقہ اپنایا
تو اس طرح کے رات جو ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ ماں کی خدمت کے لیے ان کے پاس کھڑا رہتا، ایک حصہ اللہ کے لیے کہ اس کے سامنے کھڑا رہتا، اور ایک حصہ اپنے لیے جس میں سو جاتا تھا۔ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ غریب تھا، جنگل جاتا، لکڑیاں لاتا، بازار میں جا کے فروخت کرتا۔ اب جب یہ لکڑ بازار میں لاتا اور اس کی آمدن جو آتی اس سے، تو اس کو بھی اس نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ ماں کے لیے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اور ایک حصہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا۔ ایک دن اس کی والدہ نے بتایا، اسے کہا کہ تیرے والد جب دنیا سے جانے لگے تو میراث میں انہوں نے ایک گائے کا بچہ چھوڑا ہوا ہے، اور وہ فلان جنگل میں ہے، اور اللہ رب العالمین کے سپرد کر کے آئے میں اللہ کی امانت میں دے کر اسے آئے۔ تو والدہ نے کہا اسے کہ جاؤ تم اس سے جب جنگل میں جاؤ گے اس کو لانے کے لیے، تو یہ آواز لگانی ہے آپ نے کہ اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے معبود، وہ گائے مجھے واپس کر دے۔ اور ماں نے اس کی نشانی بتا دی کہ وہ گائے جو ہے گہرے زرد قسم کی گائے ہے، اور سورج کی شعائیں جب اس کے اوپر پڑتی ہیں تو اس کی خوبصورتی اور زیادہ نکھر جاتی ہے۔ بڑی خوبصورت گائے، تو جو بھی اسے دیکھتا تو اسے سنہری گائے اس نام سے اس کو پکارا کرتے تھے، سنہری گائے کے نام سے ہی مشہور۔ اب وہ نوجوان جب والدہ نے اسے کہا کہ جاؤ تم جنگل میں اس گائے کو لے آؤ، نوجوان گیا جنگل میں ماں کے حکم سے، اور جس طرح ماں نے کہا کہ جا کر جنگل میں اس طرح آواز لگانی ہے تم نے، تو گائے تمہارے پاس آ جائے گی، دوڑ کر چلے جائے گیا۔ اس نے آواز لگائی تو اسی طرح جس طرح اس کی ماں نے کہا، تو گائے دوڑ کر آئی اس کے پاس آ کے اس نے گائے کے گلے سے پکڑا، اسے کھینچنے لگا، تو گائے نے اسے کہا کہ میرے اوپر سوار ہو، تمہیں آسانی مل جائے گی۔ تو لڑکے نے کہا کہ نہیں، مجھے میری ماں نے حکم دیا ہے کہ اس کو گلے سے پکڑ کے لے آتا، میری ماں نے مجھے حکم دیا ہے اسے گلے سے پکڑ کے لانا، اس کے اوپر سوار نہ ہونا۔ تو گائے نے کہا کہ اگر تو مجھے گردن سے پکڑنے کی بجائے میرے اوپر سوار ہو جاتا تو میں کبھی بھی تیرے قابو میں نہ آتی، میں کبھی تیرے قابو میں نہ آتی۔ تو وہ شخص نوجوان جو تھا بغیر اس کو اسی طرح گلے سے پکڑ کر ماں کے پاس آیا، گھر میں پہنچ گیا۔ تو کچھ عرصہ اس طرح ماں نے دیکھا بیٹا غریب ہے، جنگل میں جاتا ہے، لکڑیاں لاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، پھر گائے ہے، ماں ہے، ساری دیکھ بھال بڑی مشکل تھی، ماں ہوتی ہے، اور پھر بیٹا بھی ایسا خدمتگار بیٹا ہو تو ماں تو اور زیادہ اس کے اوپر کیا ہے، دل دکھاتی رہتی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تم غریب ہو تو ایسا کرو کہ اس گائے کو جا کر بازار میں مناسب قیمت سے اس کو فروخت کرو۔ تو بیٹے نے کہا میں اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ تو بیٹا 3 دینار میں بیچ دے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت اتنی تھی، 3 دینار ہی تھی، تو کہا 3 دینار میں اس کو بیچ دے۔ لڑکا گیا بازار میں، جب گیا گائے کو لے کر، تو ادھر سے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے اور بچے کے مزید امتحان لینے کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک سبق چھوڑنے کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیا۔ فرشتہ آیا اور کہنے لگا گائے بیچنی ہے؟ اس نے کہا جی بیچنی ہے۔ تو نوجوان نے کہا کہ فرشتے نے کہا کتنے بھی بیچو گے؟ اس نے کہا میں 3 دینار میں بیچوں گا، لیکن شرط یہ، ہاں ماں نے اسے کہا تھا کہ 3 دینار میں بیچو گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں جا کے اپنی ماں سے پوچھ کراؤں گا، ماں کی اجازت کے ساتھ بیچوں گا۔ تو فرشتے نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 3 دینار میں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں جا کے اپنی ماں سے پوچھوں گا، ماں سے پوچھوں گا۔ اس فرشتے نے کہا نہیں، تم ماں سے نہ پوچھو،
بلکہ میں تمہیں 3 کے بجائے 6 دینار دے دیتا ہوں، لیکن ماں سے نہ پوچھو۔ اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، مجھے ماں نے کہا ہے اور ماں کی اجازت کے بغیر۔ فرشتے نے کہا جاؤ ماں سے پوچھ کر آ جاؤ۔ گیا ماں سے سارا کہانی سنائی اور ماں سے کہا کہ امی جان اس طرح یہ مسئلہ ہے۔ ماں نے کہا چلو 6 دینار میں راضی ہو جاؤ، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کے بھی دوں گا تمہیں۔ اب وہ پھر نوجوان بازار میں آیا، تو بازار میں جب آیا تو اس سے کہا کہ فرشتہ پھر ملا، تو اس نے کہا کیا ہوا، ماں راضی ہوئی؟ اس نے کہا ماں راضی ہے 6 دینار پہ، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں ماں سے جا کے پوچھوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ تمہیں میں اس سے بھی زیادہ قیمت دیتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ماں سے نہ پوچھو، میں تمہیں 12 دینار دیتا ہوں، 12 پہ آدمی سودا ہو گیا تمہارا میرا، 12 دینار لینا اور یہ مجھے دے دو۔ تو نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں جا کے ماں سے پوچھوں گا، اگر میری ماں راضی ہوئی تو تب جا کر میں تمہیں کیا 12 میں دے دوں گا۔ اس نے کہا اچھا چلو۔ ماں کے پاس گیا تو ماں کو سارا، اور اس نے ایک دوسری بچے نے ایک دوسری بات بھی کہی، 12 دینار کیا کہتے ہیں، 12 دینار کیا چیز ہے، 12 دینار کو چھوڑیے، اگر تو مجھے یہ جو ہے نا ایک طرف گائے کو رکھ دے اور ایک طرف سونا رکھ دے، اتنی مقدار میں مجھے سونا دے دے، تب بھی میں تمہیں یہ گائے نہیں دوں گا اس وقت تک جب تک کہ میری ماں راضی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ماں میری راضی نہیں ہوگی۔ تو کیا ماں کے پاس سارا قصہ سنایا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تمہیں پتا ہے یہ گائے جو لینے کے لیے تیرے پاس آئی یہ فرشتہ ہے اور یہ تیرا امتحان لے رہا تھا۔ ماں کی کتنی تابعداری ہے، کتنی خدمت ہے، کیا ایسا کتنا ماں کا حکم جو ہے تو اس کو پورا کر رہا ہے، ماں کے حکم کو مان رہا ہے، یہ امتحان ہے۔ اب فرمایا ہاں جب تم جاؤ اب تو بازار میں جاؤ تو ماں اس فرشتے سے دوبارہ پوچھنا، اس انسان سے، اس سے پھر پوچھنا، انسانی شکل میں آ گیا، اسے پوچھنا کہ آیا یہ گائے ہم بیچیں ابھی یا نہ بیچیں۔ تو فرشتے نے کہا اپنی ماں، جب لڑکا بازار آیا اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ماں سے کہو کہ ابھی اس گائے کو نہ بیچو، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور موسیٰ علیہ السلام یعنی کسی کو بیچ دیں گے تو اس وقت تم نے یہ گائے بیچنی ہے، ابھی نہیں بیچنی، ابھی اس گائے کو اپنے پاس رکھ دینا۔ تو ادھر سے اللہ رب العالمین یہ قتل ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ ان لوگوں سے بنی اسرائیل سے کہو کہ گائے ذبح کرو۔ اب یہ گائے ذبح کرنے کا ادھر سے ان کو حکم ہوا اور انہوں نے عام سی گائے ذبح کر لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس گائے کو بھی بچوانا تھا، اس بچے کو خدمت کا صلہ دینا تھا نا، ماں کی خدمت کا صلہ اور بدلہ اللہ رب العالمین نے دینا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا وہ گائے کیسی ہو، گائے کی رنگت کیسی ہو، جوان ہو، بچڑیا ہو، کیسی گائے ہو، تو وہ بار بار سوال کرتے، تو رب العالمین نے اس گائے تک پہنچا دیا، مسئلہ اس گائے تک پہنچ گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ کوئی عام سی گائے ذبح کر لیتے تو اس سے مسئلہ ان کا کیا ہے سارا حل ہو جاتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جب یہ گئے اس کے پاس تو فرشتے نے ان سے کہا، فرشتے نے ان سے یہ بھی کہا کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس گائے لینے کے لیے آئیں گے تو اس گائے کو جو بیچو گے تو اس گائے کی جو اسکن ہے، کھال ہے، اس کے اندر دینار بھر کر، اتنے دینار ہوں کہ بالکل کھال بھر جائے، اس کی مقدار کے اوپر اس کو بیچنا، اس سے کم پہ اس کو نہ دینا، اس سے کم پہ نہ دینا۔ تو یہ ساری تدبیر نظام رب العالمین نے کس لیے چلایا؟ اس بچے کے لیے جو بچہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا۔ تو گویا معلوم ہوا کہ جو ماں کی خدمت کرتا ہے رب العالمین اسے دنیا میں بھی رنگتا ہے اور آخرت میں بھی کیا کرتا ہے۔ تو فرمایا رب العالمین نے قالوا ادعوا لنا، کہ وہ بولے قالوا ادعوا لنا کہ دعا کر ہمارے واسطے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا کہ بتائے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہے، گائے یعنی گائے تو معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت کیسی ہو۔ ہمارے استاد حضرت مفتی محمد ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے
کہ دیکھو اتنے بدبخت بنی اسرائیل تھے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی برسات ان کے اوپر، لیکن پھر بھی کہہ رہے قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر، یہ نہیں کہتے ہمارے رب سے دعا کر، ہمارے کہتے اپنے رب سے دعا کر ہمارے۔ تو فرمایا کیسی گائے؟ قال، فرمایا کہ انہو یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، کہ کہتا ہے وہ، یعنی تمہارا رب کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی ہے، ولا بکر، نہ جوان بچیا ہے، یعنی فارض کہتے ہیں اس گائے کو کہ جو اتنا بڑھاپا اس پہ آ جائے کہ اس کے بعد وہ بچہ دینے کے قابل نہ ہو، اور بکر اسے کہا جاتا ہے اتنی چھوٹی گائے ہو کہ بچے دینے کے قابل نہ ہو۔ تو فرمایا اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان والی گائے، درمیانی عمر والی۔ تو فرمایا ففعلوا، کرو اس کو، یہ حکم کو پورا کرو، ما تؤمرون، جو تمہیں ملا ہے، یعنی جو حکم تمہیں ملا ہے اس حکم کی بجا آوری کرو۔ قالوا ادع لنا، پھر بولے قالوا ادع لنا ربک، تو دعا کر ہمارے اپنے رب سے، تو پکار اپنے رب کو ہمارے لیے، یبین لنا، کہ بیان کرے، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو قال انہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ، بے شک وہ کہتا ہے، کون؟ یقول، اللہ کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے، صفراء، صفراء، زرد کلر اس کا کیسا ہو؟ یلو کلر والی، فاقع لونھا تسر الناظرین، فاقع، گہرے زرد، گہرا زرد ہو، کہ لونھا، اس کا گہرا رنگ ہو، تسر الناظرین، تسر کہتے ہیں سرور کو، خوش کرے، ناظرین، دیکھنے والے، کہ جس کی نگاہ اس کے اوپر پڑے تو اس کا دل جو ہے مسرور ہو جائے، اس کو خوشی مل جائے۔ تو فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، تو پھر بولے تو پکار ہمارے لیے ربک، اپنے رب کو، یبین لنا، ما ہی، وہ گائے کیسی ہو، کیوں؟ ان البقرہ، بے شک گائے جو ہے، تشابہ علینا، ہمارے اوپر کیا ہے، مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں شبہ میں پڑ گئے ہم اس کے بارے میں کہ کیسی گائے، ہم ڈاؤٹ ہو چکا ہے کہ کس قسم کی گائے اب ذبح کریں، اب تو بڑی گمبھیر صورتحال پیدا ہوگی۔ تو فرمایا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر چاہا اللہ نے، لَمُهْتَدُونَ، رہنمائی پا لیں گے، یعنی اس گائے تک ہم پہنچ جائیں گے جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہمیں ملا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل یہاں پر انا انشاءاللہ نہ کہتے تو فرمایا یہ ابد الآباد تک اس گائے کو ڈھونڈ نہ سکتے، ابد الآباد تک کبھی بھی اس گائے کو تلاش نہ کر سکتے، لیکن انہوں نے انا انشاءاللہ کہہ دیا تو رب العالمین نے کیا اس کی کوئی رہنمائی فرمائی۔ تو فرمایا قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، محنت کرنے والی نہیں ہے، یعنی جو گائے سے محنت مزدوری کرواتے ہیں، ہل چلاتے ہیں یا اور کوئی کام، اس سے کوئی کام نہیں لیا گیا، تثیر الارض، نہ زمین کو جوتا گیا ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی رہن سے جو پانی کنویں سے نکالتے ہیں وہ کام بھی اسے کیا ہے، نہیں لیا گیا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمہ، بے عیب، کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہے، صحیح سالم گائے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی داغ بھی نہیں ہے۔ فرمایا قالوا الآن جئت بالحق، بولے اب ہم کیا ہے، جئت بالحق، اب لایا تو ٹھیک بات، اب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اب تو صحیح بات لایا ہے، اب بھی نہیں صحیح بات لایا تو اور کہنے لگ جائیں گے، تو اب تو چلانا ہی ہے نا، تو اب چلا اٹھے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام بس پہنچ گیا۔ تو فرمایا رب العالمین نے فذبحوها، انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، قریب نہ تھے ذبح کرنے والے، یہ کہتے ہیں نا دل پہ پتھر رکھ کے ذبح کیا، چاہ نہیں رہے تھے دل سے کہ اس گائے کو ذبح کرتے، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے انہوں نے اس گائے کو کیا کر دیا، پھر جا کے خریدا اس لڑکے سے، اور جتنا فرشتے نے قیمت بتائی تھی اس قیمت کے برابر کیا ہے اس گائے کو خریدا، اور خرید کر انہوں نے کیا ہے ذبح کیا۔ تو رب العالمین بھی فرماتے ہیں کہ اس قریب نہ تھا وما كادوا يفعلون، وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے، لیکن فذبحوها، ان کو ذبح کر دیا۔ تو گویا اس واقعے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوتا ہے اس کو انسان کو فی الفور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پہ یہ ہے ایسا کیسا، ایسا ویسا کرنے سے
کیا ہے مسائل گھمبیر ہو جاتے ہیں، خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو بس اللہ کا حکم ہے، آنکھیں بند کر کے ہم نے بھی آمنا و صدقنا۔ دوسرا یہ کہ ماں کی خدمت کا صلہ آپ نے دیکھا کہ کتنا انسان کو ملتا ہے۔ رب العالمین ہمیں اللہ اپنے احکام کی پابندی اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین جو کہا جو سنایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو اپنے احکام کی تعمیر کی ابھی ہمیں یا الہ العالمین توفیق نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین قسم شروع فتن سے محفوظ فرما دے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، پروردگار عالم ہم سب کے روزوں کو قبول فرما دے، نمازوں کو قبول فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہماری بچوں کو ہدایت نصیب فرما، ہمارے دوست احباب کو ہدایت نصیب فرما، والدین کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما۔ اس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس شہر کے اندر جتنے بھی غیر مسلم آباد ہیں، پروردگار عالم ان سب کو ہدایت نصیب فرما دے، ان سب کو ہدایت نصیب فرما، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرما، نفرت کو نکال دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد